الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ربي زدني علما ربنا احفظنا من كل وسواس الشياطين یا اللہ جو کچھ پڑھا اور سن رہے ہیں اس کو تاحیات یاد رکھنے سمجھنے آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چلیے تو یہ اس دن کون سے آج 125 شروع ہو گئی تھی نا تو جی بالکل 125 شروع ہو گئی تھی، میں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ جی ہاں چلیے یہاں سے بہرحال اتنا یاد رکھیے کہ ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اس کا ترجمہ نہیں بلکہ تھوڑا سا بھی شروع میں کافی دن ہو گئے کلاسز ہوتے ہوتے جو چیز قرآن سمجھنا ہے تو پھر سینکڑوں ترجمے موجود ہیں، کوئی ایک ہر گھر میں کوئی مسلمانوں کا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی ترجمے کا قرآن نہیں ہوگا، کوئی بھی زبان میں، انگلش میں یا پھر اردو میں یا کوئی بھی زبان میں۔ لیکن ہماری جو کلاس کا مقصد ہے بالکل الگ ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈائریکٹ ہم الفاظ کا، اس کے ربط کا اور اس کے پورے ٹکڑے کا، ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے جس سے اس طرح سے پوری آیت کو جیسے ہم کور کر رہے ہیں۔ جس کو بھی ہے میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو ڈفیکلٹی ہو رہی ہے اگر تھوڑا صبر سے کام لیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ دوسرے بھی سیکھے ہیں الحمدللہ وہ لوگ بھی سیکھ لیں گے، اس لیے کہ جتنی باتیں ہیں وہ ایک خاص فریم میں ہی ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے کہ فیل کہتے ہیں، اس کا فائل کہتے ہیں، جہاں فیل ہوتا ہے اس کا کرنے والا ایک ہوتا ہے وہ فائل ہے، پھر اس کام کا جو اثر کسی اسم پہ پڑتا ہے مفعول ہے، یہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ تھوڑی بہت بھی ڈیفیکلٹی محسوس کر رہے ہیں ان کو اتنی بار سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ کہ وہ ساری چیزیں ذہن میں ضرور آ جائے گی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے دانش آپ شروع کرنا ہے۔ آج میں جتنا زیادہ میں کوشچن نہیں کر سکا ویسا آپ بتا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ کوشچنس کرتے رہتا ہوں جیسا آیت کے بارے میں ہیں۔ سم پیپل گیٹ ایریٹیٹڈ، مگر آپ تو نہیں ہوں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی میں شروع کرتا ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. माशाअल्लाह। جی इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम पिछली आयत में जाते हैं, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हुआ था। बहुत तेजी से इसका तर्जुमा के यहाँ पर मैं एराब के बारे में बताया था कि इसकी कितनी अहमियत है। ये इब्तला मुब्तला जो किया तो करने वाले कौन है, किसको मुब्तला किया, ये वजह एराब से हो गई है। रब मरफूफ है और और फिर इब्राहिम ये मंसूब है। कलिमातिन उससे मुताल्लिक हो गया कि किस चीज में मुब्तला किया, कुछ अहकाम में, और फिर ये पूरा अलग एक जुमला हो गया कि उन अहकाम को उन अहकाम को उसने पूरा किया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो गए, उनको रिसालत की या नबूवत की, इमामत, मुसलमानों की इमामत की खुशखबरी सुनाते हैं कि मैं तुमको इमाम बनाता हूँ। उसी के साथ ही हर नबी ने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अपनी उम्मत का ख्याल फरमाते थे। बल्कि हदीस में आता है कि हर नबी को बड़ी 3 स्पेशल दुआएं दी गई, जो हर नबी ने इस दुनिया में मान ली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ अपनी उम्मत के लिए, आखिरत के लिए उठा के रखी हमारे लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब अपनी ज़ुर्रियत, अपनी उम्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो भी मेरे अहद पे चलेगा वो तो ये सारी चीजें पाएगा, लेकिन जो मेरे अहद से मुकर जाएगा वो जो है वो जालिम कहलाएगा और मेरी बात, मेरे जो वायदे हैं उसको नहीं पहुंचेंगे। इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं उस जिक्र कि वो फिर इब्राहिम सलाम को जो हुक्म दिया गया क्या है वो। चलिए जी। अब इसमें अब हरफ अतफ आ रहा है, मतलब पिछली वाली जो आयत थी उसी की बस कॉन्टिन्यूएशन। उसी से कांटेक्ट में, वेरी गुड, वह आ गया तो इसको हम, कोई अहमियत नहीं है उसके मानों की और उसकी कोई जरूरत नहीं है। अतफ है, वो जुड़ा रहा है एक आयत को दूसरी आयत से, ये कंटिन्यूएशन है। कई आयतों तक ऐसे कंटिन्यूएशन बार सूरों में आपको मिलेंगे, जो जी एक आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई है, उससे कनेक्टेड है, अलग इंडिपेंडेंट कोई आयत नहीं है। चलिए बस कुआ को हम निकाल देंगे, कनेक्टेड है, ये इज है। ये क्या है इसका मतलब? इस हो गया, इसको यहाँ पे मफूल फीही भी बोलते हैं और इसमें जी ये वेरी गुड, ये टाइम फ्रेज है। जब भी कोई इस टाइम फ्रेज हो गया, जमा और मका, वक्त का या जगह का जिक्र होगा तो वो मफूल कहलाता है, फी भी कहते हैं। या फिर इस मौके पे, इस जगह पे ये काम हुआ, इस वक्त पे ये काम हुआ, तो ये वक्त बता रहा है, किसी पे काम हुआ बल्कि नहीं बता रहा, बल्कि उसको। और आमतौर पे कुरान में जब भी आएगा तो उसको मुफस्सिरीन ने फज़्कुरू के मानों में भी लिया है कि उस वक्त को भी याद करो जब ने हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत की बशारत दी, तो उनको और एक काम भी लगा दिया, और उनसे काम ले रहे थे। वो काम क्या था? अब उसमें आगे फिर आगे इस जअलनल बैत, अब ये जअलना को जब हम देखते हैं तो इसमें फेल भी है और फाइल भी है। जअलना हमने, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जअलनल बैत, हमने बैत को बना दिया मसाबतन लिन्नासी। अब देखिए यहाँ पर जो हमको देखना है, एक इसम है ना, ये जालना क्या, एक फेल है, उसके बाद एक इसम ना है। ये कर्सर को भी अगर देखते रहे तो इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा कि बनाया हमने, एक फेल है, उसका एक फाइल है। बनाने वाले कौन है? हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब इसके अंदर देखिए बैता है, इसके ऊपर एक जबर है, अमनन है, इस पे भी जबर है। ये दोनों दो इसम हैं। अब ये दो इसम जब आए हैं तो इनका किसी खास चीज से कोई ताल्लुक है, वो ताल्लुक एक अपना एक मुकाम रखता है। वो मुकाम हम ये सिर्फ एराब से ही पहचान सकते हैं कि ये दो इसम का ताल्लुक क्या है। और फिर यहाँ पर एक लफ्ज, एक और इसम आया है, लिन्नासी, लिन्नासी आया है। तब ये यहाँ पर जेर क्यों आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कुरान। क्यों आया, बैतू क्यों नहीं आया, बैती क्यों नहीं आया, तो ये बात क्यों आया दानिश?
یہ منصوب ہے سر، مفعول بنا جعلنا کے ویری لیے، گڈ، کیونکہ ہم سمپل بات ہے، اور یہ سینکڑوں بار انشاءاللہ آیت رہی تو ہر آیت میں اتنی بار ریپیٹ ہوگی کہ بالکل گرامر سے الرجی رکھنے والوں کی بھی خود بخود آٹومیٹک زبان پہ چڑھ جائے گی کہ یہ مفہوم ہے اور اس کا تعلق جعلہ سے ہے، بنانے والے ہم ہیں، کس چیز کو بنائے؟ البیت کو، ہاں، بیت یہ فلاں جانے سے گھر، خاص گھر ہو گیا، کون سا خاص گھر ہے؟ جی۔ اب مثابتن للناس، مثابہ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ساوابا ہے، ساوابا جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے کی جگہ، یا وہ جگہ جس کی مقصدیت کے ساتھ کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، چلیے اس میں اور کئی معنی بھی نکلتے ہیں، ساؤ کو بھی کہتے ہیں، ڈریس کو بھی اکٹھے ہونے کہتے کی ہیں، جگہ، یہاں عبادت کے پر لیے کہتے ہیں جگہ بار بار ہونے کی جگہ۔ اور یہ للناس، اب اس کو ہم ڈائریکٹ اس ورڈ کو للناس کو چھوڑ کے اگر ہم ملائیں گے تو وَأَمْنَ، یہ پھر وا کیا ہو گیا؟ یہ پھر کنجنکشن عطف ہو گیا، اور عطف ہو گیا، ویری گڈ، اور اس کے بعد اور ایک اسم آ گیا، اور یہ جی اسم عطف آنے کی وجہ سے وہی کام کر رہا ہے جو البتہ مذاق، کام کر رہا ہے، جی وہی کام تو کر یہ رہا ہے جو البتہ کیا کام کر رہا ہے جملے میں؟ مفعول کا، ویری گڈ، اور پھر امنم کیا ہے؟ وہ بھی مفعول وہ ہو بھی گیا۔ مفعول ہے، تو ایک جملے میں کئی مفعول ہو سکتے ہیں، مفعول بھی نمبر ایک، مفعول بھی ثانی بھی کہتے ہیں، یا نمبر دو آپ کہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو بیچ میں آیا یہ سب کس کے لیے بنایا؟ کیا وہاں کے حشرات الارض کے لیے بنایا؟ کیا وہاں کے کیڑوں کے لیے بنایا؟ کیا پرندوں کے لیے بنایا؟ یا پھر کیا وہاں کے انسان بیس کے لیے بنایا؟ تو اس کی وضاحت بھی آ گئی کہ یہ انسانوں کے، یا ان مومنین نہیں فرمایا یہاں پر، انسانوں کے لیے بنایا، کہ بالکل صحیح۔ تمام انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ ایک سینٹرل پلیس اس کو ہم نے بنا دی جہاں پر سب، اور پھر یہ میں اس کو بتا چکا ہوں، اور وہ ہم تفصیل میں ہسٹری آف اسلام کی جو ہماری کلاس ہے اس میں بھی پڑھے ہیں کہ ایک عرصے تک یہود اور نصارہ بھی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد برابر وہاں پر عرب پینسلا میں جتنے تھے حج کے لیے سبھی آتے تھے، مدینے کے یہودی بھی آتے تھے، لیکن جب 10 ہجری میں مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی امارت فرما رہے تھے، اس وقت 1 سال پہلے ان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ مکے کو مشرکین سے پاک کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہم سب کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے اس گھر کو جمع ہونے کا، اب یہ جمع ہونا کیا ہے؟ خالی جمع ہونا نہیں ہے، ایک خاص عبادت ہے، اس کے کچھ شرعی تمام تقاضے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ ارکان ہیں، کچھ اوقات ہیں، اور وہ تمام چیزیں انہی اوقات کے، انہی شرائط کے ساتھ، انہی تسلسل سے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یہ مسابقہ دراصل حج کے لیے بھی آیا ہے، تو وہ تمام شرائط، تمام ارکان، تمام ٹائمنگز کے ساتھ، اس میں کوئی چیز میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وقت کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، کب کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا جو ہے مجموعہ اسی ترتیب سے کرنے کا نام حج ہے، تو وہ ہر سال ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، انہوں نے اپنی امت کے بارے میں دریافت کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کی بات فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بتایا۔ وہ اس میں ہمارے ہسٹری آف اسلام میں ہم پڑھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شام کو بھی جاتے، وہاں اسحاق علیہ السلام تھے، پھر انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی، ادھر حج کے لیے آتے، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام تھے، اور پھر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی۔ چلیے، ویری گڈ، از اٹ ویری کلیئر؟ دوسرا ٹکڑا، وَاتَّخِذُوا میں پھر یہ وہ جو ہے وہ کنجنکشن بھی آ گیا، اور کنیکشن عطف اتخذ، ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چونکہ
لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تو جمع تو گپ شپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چائے پینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دعوتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ون ڈش کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تب اللہ نے اس کی غرض و غایت بھی بتا دی کہ یہ جمع ہونا کس لیے ہے، اس لیے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور یہ اس کا یہ وَاتَّخَذُوا کا کیا مقام ہے؟ وہ تین کلمات میں، فعل، فاعل اور مفعول میں کون سا کیا؟ اب یہ فعل بھی آ گیا اس میں، اور فائل بھی آ گیا، اور امر اس میں آ جاتا جو ہے ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جمع کے لیے ہے، جو آخر میں واو یہ سب کے لیے، پھر حکم آ گیا، امر کا صیغہ کہیں گے۔ جی، اچھا، جس کا یہ اخذہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لے لینا، بنا لینا۔ یہاں پہ اصل میں دیکھیے اخذہ کے معنی پکڑو ہے، اور پکڑنے کے لیے تو دو قسم کے سینس بنتے ہیں۔ کوئی چیز ٹھوس چیز میرے سامنے ہے تو اس کو لو اور پکڑو۔ اب آگے بھی آپ اس میں دوسری جگہ بھی دیکھے وَاتَّخَذُوا کا کئی جگہ استعمال ہوا ہے، تو اب یہ پکڑ لیں گے کیسے؟ کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں۔ مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کے کعبے کو بنایا تھا، یا وہ پورا حرم کا حصہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، وہ پورے کا پورا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جمع ہونے کا جو حکم ہو رہا ہے یا غرض بتائی گئی ہے، تو اس کے حکم بھی بتا دے رہے ہیں۔ جب یہ گھر بن گیا اور لوگ یہاں آئیں گے تو ان سب کے لیے حکم ہے کہ وَاتَّخَذُوا، وہ سارے کے سارے اس کو بنا لیں۔ اب یہ پکڑ لیں کہ مطلب اس کو بنا لیں، ہے نا؟ بنانے کی سینس میں آ گیا۔ اب اس میں من مقامی ابراہیم جو ہے، اس کے اوپر جو میں نے سن رہا تھا تو کہ مقامی ابراہیم کو اسپیسیفکلی کچھ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کعبہ کر رہے تھے اس کو ریفر کرتے ہیں، لیکن جنرلی وہ پوری کی پوری جگہ جو حرم شریف کی ہے وہ اسی میں آ جاتی ہے کہ وہ پوری جگہ کو مقام ابراہیم بناتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ہر طواف کے بعد وہ جو صلاۃ طواف ہے وہ واجب ہے، وہ عام طور پہ اسی طرف پڑھا جاتا ہے جس طرف مقام ابراہیم ہے یا باب الکعبہ ہے، وہی طرف جہاں پر وہ ایک جو حضرات عمرے پہ اور حج پہ الحمدللہ سبھی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بالکل مقابل ایک مقام ہے جو شیشے کے فریم میں ہے، اور وہ پہلے تو بالکل کعبے کے قریب تھا، لیکن تعمیر میں طواف میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی تو اس کو تھوڑا سا ہٹا کے پیچھے بعد میں تعمیر میں بنا دیا گیا، لیکن وہ بالکل کعبے کے قریب تھا۔ جب وہ مقام ابراہیم ہے تو اس کے معنی ایک گروپ مفسرین کا وہ صلاۃ الطواف جو ہے وہ اسی مقام پہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب دوسرا جو گروپ ہے، جیسا دانش آپ نے فرمایا کہ پورا مقام، پورا بیت اللہ جو ہے وہ صرف جمع ہو کے ہنسی مذاق جوک بولنے کے لیے جمع نہیں ہونا ہے، ناچنے گانے تالیاں پیٹنے کے لیے جمع نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو مصلی بنا لیا جائے۔ مصلی کیا ہے؟ صلی سے ڈرائیوڈ ناؤن ہے، جہاں پر کے لیے جہاں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھی جائے، بس اس مقام کو جب جمع ہو تو اس کو پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز کی جائے۔ وہاں پر آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ کلیئر؟ چلیے پھر اس کے بعد تیسرا حکم، پہلے تو یہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، دوسرا اس کو بنا لو، اتخذو پکڑ لو کے معنی میں نہیں دیکھیں، اس کو نماز کی جگہ بنا لو، صرف عبادت کے لیے وہاں جمع ہونا ہے، اور وہاں پر کوئی اور غرض سے جمع ہونا نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پہ تو کوئی تجارت کرنا، کوئی اور کام وہاں پر صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی انسان کو اپنا کام چلانے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ جانا صرف عبادت کے لیے۔ تو پہلے کیا دوسرا حکم آ گیا، تیسرا حکم
جی اب اس میں وعہدنا الی ابراہیم، اب اس میں وعدہ لیا جا رہا ہے کہ وعد جو پھر اس میں کرنے حرف عطف آ گیا، اور عہدنا ہم نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح سے رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو. اور عہدنا اب اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے کہ ہم نے وعدہ لیا، عہد بالکل لیا. آپ نے یہ جو بات کہی ہے کسی ترجمے کو پڑھ کے کیا، احد نہ اگر ہوتا تو ہم نے وعدہ کیا اس سے. آپ یہ ڈفرنس کو دیکھیے، احد نہ ہم نے وعدہ کیا، احد وہ وعدہ کیا، لیکن اس میں ایک زیر کی وجہ سے اس کے معنی بالکل بدل جا رہے ہیں کہ یہ نہ جو ہے یہ وعدہ کیے کہ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم نے وعدہ لیا. وعدہ لیا. اب یہ الہ جو آتا ہے عام طور پہ ہمارے ذہن میں کیا معنی آتے ہیں؟ الل بیتی، من البیتی الل مسجد ہم کہتے ہیں، تو میں گھر سے نکلا اور گیا کدھر؟ الل مسجد کی طرف، مسجد، کسی طرف مسجد چلا کی گیا. طرف. تو اب یہ الہ کے عام طور پہ معنی طرف کے آتے ہیں. الہ یہاں پر بالکل ڈفرینٹ معنی ہیں. جو حروف ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کئی معنوں میں ہوتا ہے. اس کے معنی صرف طرف کے ہی نہیں ہے بلکہ سے کے بھی معنی لیتے. ہم نے وعدہ لیا، اب یہ کس سے وعدہ لیا؟ یا دو اسم آ رہے ہیں، ابراہیم و اسماعیل. ویری گڈ. یہ دو اسم ہیں، یہ دونوں میں جب ایک ورب کا دو اسم سے تعلق ہوگا اور بیچ میں حرف عطف ہوگا تو یہ اسم اس اسم پہ عطف ہوگا. یہ جو کام عہدنا کا ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے بھی لیا گیا. وہ کھا وعدہ، ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہارا یہ کام ہے. اس میں اور ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ صرف ان کا ہی کام تھا، وہ تو آئے اس کی جو ہے پاکی کا بھی انتظام کیے، اس میں صرف عبادت کا بھی انتظام کیے، بلکہ ناؤ دس ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو دا متولیان. جتنے متولیان تھے ان کا بھی یہ کام تھا کہ کعبے کو پاک رکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے زمانے میں اس کا کیا حال ہوا؟ بتوں کو لا کے بٹھا دیا اور پھر طواف کی شکلیں بدل گئی. برہنہ ہو کے بھی طواف کرتے تھے، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. اس کی بھی نفی ہو گئی. اور پھر ہم نے یہ دو اسم ہیں، یہ دو اسم ہیں، بیچ میں اگر حرف عطف آ جائے تو ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا اور ان سے بھی وعدہ لیا. دونوں پہ فعل اپلائی ہوا. دونوں جو ہے اس کے الگ الگ ہیں، تو اس کو ہم الگ الگ فاعل نہیں کہیں گے بلکہ یہ عطف ہے. ابراہیم پہ اسماعیل عطف ہے. عطف کے معنی اس سے جڑا ہوا ہے، بیچ میں حرف آ گیا. تو اب ان دونوں سے، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا سے. اب یہ الہ کے معنی سے کیا ہے؟ طرف کے نہیں. اب یہ طرف تو کبھی اردو میں بھی اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو جڑتا ہی نہیں. تو تیسرا کام اس کو نماز کے لیے بنا لینا، اور دوسرا کام تو یہ تھا وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور پھر اس کے بعد یہ وعدہ کہ یہ جگہ پاک رکھنا بھی سب کا فرض ہے، اس کو صاف رکھنا بھی سب کا فرض ہے، لیکن خاص طور سے ان سے کہا گیا کہ اس گھر کو پاک رکھو. اس کے لیے اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ انتخرا. اب یہ وہ اسپیسیفک بات جس کا وعدہ لیا جا رہا ہے وہ آ رہی ہے. ان کے معنی کیا ہے؟ کہ ان کے معنی کے ہیں، اور یہ جب بھی کسی فعل سے پہلے آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں، طاہرہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے کچھ؟ طاہرہ پاک ہونے کی وجہ سے، مطلب یہ ہے تو اس جگہ پہ اس میں سے وقت نکل جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا؟ مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں کہ وہ پاک کریں. پاک کریں. ہاں، اب وہ پاک کر رہا ہوں، کرتے ہیں کچھ بھی نہیں. اس کا مقصد، اس میں ہم سے وعدہ لیا کہ وہ پاک کریں، پاک کریں. اب اس میں کے ساتھ ٹینس نکل جائے گا، فعل کے اندر سے ٹینس نکل جائے گا. وہ طہارو بولے تو وہ پاک کرتے ہیں، خالی تمہارا کہیں گے تو وہ پاک کیا، پاک حاصل کیا. لیکن ان آ جانے سے
یہ کیا ہو جائے گا کہ وہ پاک کریں کس کو؟ بیتیا میرے گھر کو. ویری گڈ، میرے گھر کو. یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں. دو چار اصطلاحیں ہیں جو ہم بہت ریپیٹ کرتے رہے. وہ مضاف مضاف الیہ، جیسے مقام ابراہیمہ تھا، یہ ایک چیز کا نام ہے یا دو چیز کے نام ہے؟ دو الگ الگ ہے. مقام الگ ہے، ابراہیم الگ ہے، یا دونوں ملا کے ایک ہی اسم بنا؟ مضاف علیہ بن جاتا ہے. ہاں، یہ مضاف مضاف الیہ کے معنی یہ ایک اسم کو بیان کرنے کے لیے ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ پورے مقام کے لیے مقام ہے. ویسی بیتیا میرا گھر، دو الگ الگ چیزیں ہیں. بیت الگ ہے، میرا الگ ہے، یا میرا گھر ایک ہی چیز ہے. تو پھر یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی مضاف علیہ اور اب اس کو کہ وہ پاک کریں میرے گھر کو. اب یہ 1 2 3 4 کس کام کے لیے پاک کریں؟ اب یہ کے لیے کا مطلب کون سے لفظ سے آ رہا ہے؟ جار مجرور. نہیں، جار مجرور طائفین. کس سے، کون سے حرف سے کے لیے کا مطلب آ رہا ہے؟ جلی ویری گڈ. تاکہ وہ پاک کریں، یہ ایک لی آ رہا ہے کے لیے. کس کے لیے؟ طائفین طواف کرنے والوں. 1 2 3 4 والعاکفین جو یہاں اعتکاف آتے ہیں. یہ اتنی پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ رب اللہ کا کلام ہے اور اس میں اتنی وسعت، اتنی بلاغت ہے. پہلے تو فرمایا کہ یہ مقام صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کو مقام بنا لو، اس کو نماز کی جگہ بنا لو. اور پھر یہاں پر ایک دوسرے طریقے سے کہ وہاں پر اور کیا کیا کرنا ہے. طائفین کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کا طواف ورڈ کرنے آئیں ایک ورڈ گے. کیا ہے؟ طافہ. طوافا. وہ چکر لگایا، اسی سے اس کا پلورل اسم بن گیا طائفین. طائفین مانے طواف کرنے والے. تو وہاں جو آئیں گے اب ان کے ذمے کیا کیا کام ہیں؟ اس گھر پہ جب جائیں گے تو طواف کریں گے، اور دوسرا کام ٹھہریں گے وہاں پہ. عاکفینا کا مطلب فینا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ اکفا. ویری گڈ. اکفا کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، طواف کرنا، سوری اعتکاف کرنا. صرف ٹھہرنے کے معنی. اب دیکھیں اسی سے ایک لفظ ایک ورڈ بنتا ہے اعتکاف. عاکف سے، اکفا سے ایک ورڈ اعتکاف بنتا ہے. تو اب یہ اعتکاف اسی سے بنا ہے. لیکن یہ عاکفین تو کہ جو بھی جاتا ہے وہ حرم شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہے؟ نہیں. پھر یہ عاکفین کے کیا معنی ہیں؟ ٹھہرنے کے. بس ٹھہرنا. اسی لیے دیکھیے اعتکاف جو ہے وہ ایک شرعی ٹرم بن گیا. اب شرعی ٹرم میں کچھ شرائط بھی ہوں گے اور کچھ اصول بھی ہوں گے. ان سب کو پورا کر کے خاص عبادت کا نام اعتکاف ہے، جو کسی مسجد میں ہی ادا کی جائے گی وہ عبادت. اس کے لیے روزہ رہنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے ٹائم فریم بھی ضروری ہے، اور وہ کسی منت کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. رمضان کا سنت اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی ہے جو مسنون ہے، کم سے کم مدت بھی ہے جو 24 گھنٹے کی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو. تو جتنی دیر تم مسجد میں ٹھہرو گے اعتکاف. لیکن وہ شرعی اعتکاف نہیں ہے، وہ شرعی اعتکاف نہیں ہے. قیام مسجد کا اس نیت کی وجہ سے ثواب، نماز کا ثواب اپنی جگہ ملتا رہے گا، ذکر کا ثواب اپنی جگہ ملتے رہے گا. اعتکاف ٹھہرنے کی نیت اگر انسان کر لے تو اس کے ساتھ اور تیسری چیز اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. تو اعتکاف مانی جتنی دیر حرم میں ٹھہریں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے، جتنی دیر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں گے، جتنی دیر طواف کرتے رہیں گے، تو وہ اعتکاف کا بھی ثواب. لیکن وہ شرعی اعتکاف نہیں، وہ صرف ٹھہرنا ہے. ٹھہرنے کا. مائی ویری کلیئر.
اعتکاف اگر ہم کہیں گے تو پھر وہ ایک شرعی ٹرم بن جائے گا، اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہوں گے، کچھ اوقات بھی ہوں گے، کوئی مقام بھی ہوگا جہاں پر ایک خاص طریقے سے، اور اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہوں گے معتکف کے اوپر، وہ سب کو پورا کرنے کے بعد ہی اس عبادت کا نام اعتکاف ہوگا۔ بالکل جیسے صلاۃ ہے، خاص ہے، ایک خاص عبادت کا نام ہے، روزہ ہے خاص عبادت کا نام ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پورے کیے بغیر ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، پاکی ہے، وضو ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، پھر اللہ اکبر جب کہیں گے تو پھر وہ ہم صلاۃ میں داخل ہوں گے، پھر اس کے ارکان ہیں اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، تو پورے ارکان کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ اس عبادت کو ادا کیا۔ تو ویسے اعتکاف بھی ایک خاص عبادت ہے، لیکن یہاں پر صرف وہاں پر جتنی دیر ٹھہریں گے وہ لوگوں کو ایک پاک اور صاف، ہر ایک کا فرض بن جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو یا ہر مسجد کو اس کی صاف رکھنے کا، اس کو لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ چلیے، تو اس کے بعد ہم نے دونوں سے عہد لیا کہ ہے نا، کہ ان کے معنی کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو، کس کے لیے؟ ایک یہ جو عبادتیں ہیں، اب مصلی بنایا تو پھر اس میں یہ بھی ہوگا، طواف کرنے والے ہیں، آ کر ٹھہرنے والے ہیں، ساری جو بھی عبادتیں کریں اس گے کے اس کے بعد پھر یہ کرنے والے بھی ہیں، اور سجدہ کرنے بس ختم۔ جی، اب یہ کلیئر ہو گئی کہ اس گھر کو بنانے کا حکم ہوا، بنایا، اور پھر صاف رکھنے کا بھی، اور ان کے بعد جتنے بھی متولی اس زمانے میں کعبے کے تھے اس کی صفائی کا انتظام کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے، رمضان میں افطار ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ساتھ افطار کرتے ہیں دونوں حرمین میں، لیکن 10 منٹ کے اندر الحمدللہ کیا تیزی سے پورے حرم کی صفائی ہو جاتی ہے، دیکھ کے تعجب ہوتا ہے۔ ورنہ ایک گھر میں دسترخوان بچھا کے یا کوئی اور طریقے سے ہم پارٹی رکھیں، اس کو صاف کرنے کے لیے 2 گھنٹے لگ جائیں گے یا پھر 1 دن لگ جائے گا، لیکن وہ پورا حرم شریف لوگ کتنی تیزی سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ پوری آیت آپ کو کلیئر ہو گئی کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر آگے اس طرح سے بڑھا۔ چلیے، کوئی کسی کو کوئی سوال ہے تو تھوڑا سا ایک ساتھ مائک اگر آن کر کے لوگ بولیں گے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے آفٹرنون کلاس میں بھی، اور اس میں تھوڑا ون آفٹر ندر اگر بولیں تو بہت اچھا ہوگا ایک ساتھ میں، اگر کوئی سوال ہے تو، if there is any question۔ سر ایک چیز میں خود ہی سوچا تھا، یہ جو انطہرا کا لفظ ہے جس میں را اور الف بنا، یہ 2 لوگوں کے لیے نارملی جو سوال ہوتا ہے وہ والا سینس ہے نا؟ ہاں، ویسا بھی ہو سکتا ہے انتہرا وہ دونوں ہے نا، لیکن یہاں پر یہ دونوں کا ذکر ہے بالکل کہ وہ دونوں، اس کو میں وہ گرامیٹیکل ٹرم نہیں دے رہا تھا آپ کو، لیکن ایسے ہی کہہ دیتا ہوں، سیریس مت لیجیے، اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں، یعنی یہ فعل کو مصدر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بعض ٹرمز آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان مصدریہ تو بہرحال وہ اس میں سے ٹینس نکل جاتا ہے، بلکہ اس کام کا نام رہ جاتا ہے، وہ دونوں اس کو صاف۔ Any other question from the participants? But don't lose interest، ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اعراب کی اور پھر اسم کی اور اسم کے فعل سے تعلق یا تمام چیزوں کی، جب تک ہم اس کو ایک بار جو 2-3 آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، 1 یا 2 بار اس کو ریپیٹ گھر پہ جب تک نہیں کریں گے، وہ قرآن کا صحیح ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اینی ادر کوشچن؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ بولنا ہے؟ مدودی صاحب نے کہا ہے کہ پاک یا طہرہ کا مطلب یہاں صفائی سے نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ادھر یہاں مطلب یہ ہے کوئی غلط بات نہ ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، کوئی اور غلط، تو ان کی خواہش یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ ان کو حکم دے رہے تھے کہ اس جگہ کو اتنا پیوریفائی اور پاک رکھو کہ کوئی غلط بات یہاں نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح۔ اب یہ طاہر جو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ طاہر جو ہے یہ صرف
कपड़े ही साफ हो जाना नहीं है, बल्कि वो दिल की सफाई भी तो होती है नमाज के शरायत में, कि और कोई माबूद और कोई हमारे को नफा नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। हम जाके कह रहे हैं या का नाबुदू वो या का नस्तईन, तो फिर हमारा दिल भी, हमारा ईमान भी पाक होना चाहिए, हमारा दिल भी पाक। ये तो पाकी हर जगह हर मामले में उसके दो पहलू होते हैं, एक फिजिकल पहलू होता है, एक स्पिरिचुअल पहलू होता है। ज़ाहिरी पाकी तो ये है कि इंसान के कपड़े साफ हों, उसका जिस्म साफ हो, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल मायने भी निकलते हैं, ये हर जगह निकलता है, कल्ब के अंदर भी। आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप जो फिजिकल कल्ब है उसकी तमाम तो वो आप उसको केयर करते हैं, उसकी हरकत सही है नहीं, उसको वेंस बराबर ब्लड पहुंचा रहे नहीं, क्लॉटिंग तो नहीं है, ये फिजिकल टेक केयर है। लेकिन उसके एक चीज है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं है, वो स्पिरिचुअल टेक केयर है। उसमें क्या ख्यालात आ रहे हैं, क्या जज्बात आ रहे हैं, कैसे किसी के इंतकाम लेने का जज्बा उसमें पैदा हो रहा है, इंसान स्पिरिचुअली उसे कैसे कंट्रोल करता है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुफस्सरीन हैं, ये ज़ाहिरी पाकी या ज़ाहिरी कोई भी इबादत में कोई ज़ाहिरी बात नहीं होती है, दोनों होते हैं। ज़ाहिरी तौर पे ये कह दे कि मेरा दिल बिल्कुल पाक है, लेकिन मेरा बदन पाक नहीं है, उस पर कुछ गंदगी लगी हुई है, या फिर मेरे कपड़े पाक नहीं है, तो क्या होगा मेरा, ये भी नहीं होगा। दोनों चीज़ें पाक होना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल मौदूदी साहब जो फरमा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि वो हर लिहाज से पाक हों, बट फिजिकली भी पाक हों और फिर स्पिरिचुअली भी पाक हों, हर तरह से। जी, शुक्रिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सेकंड आयत ये भी दानिश की है, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। काफी टाइम है आज इंशाल्लाह। ऐसा थोड़ा प्रिपेयर होके आने से बहुत काम हमारा आसान होता है, वरना 2 आयतों से बढ़ नहीं रहे थे। चलिए चलिए चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. वेरी गुड। चलिए अब इसमें फिर अतफ के साथ कंटिन्यूएशन है बात की, याद करो। बस हमारे पास ये वाक़ का कोई मुकाम नहीं है, और भी उसका तर्जुमा करने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज ए लिंक, इसको ऑफ कहते हैं। और जब वो सब हो गया, काम हुए, तो अब जो काबे के बनाने वाले हैं वो उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि ये काम तो हम कर दिए, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी तक ही थोड़ी रहेगा, इसके बाद भी अल्लाह से वजह से हम भी काम करते हैं, तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अल्लाह इसका इल्म हमको भी दे और हमको इसको दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए, और फिर उसके बाद हमारे बाद उन लोगों को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो उसके बाद उनको जो हुक्म दिया गया, दोनों काबे की तामीर के दौरान में या फिर काबे में उस वक्त ये दुआएं कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर वो इसका ये तो यकीनी बात है कि उसका एक मैं आपको दे दिया हूँ, इसका है 2 महीने हैं, याद करो बस याद करो या फिर जब, ठीक है, दोनों। तो इसको भी हम हटा दे सकते हैं। तो अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त को याद करो जब उनको अहकाम भी दिए गए, वो बना चुके या बना रहे थे। उस वक्त क्या कर रहे थे? वइज़ क़ाल इब्राहीम, बस जब इब्राहिम एक बात देखिए, क़ाल इब्राहिम, अब यहाँ पर क्या है अभी ये इब्राहिम यहाँ पे जो है वो फाइल है, काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा इसम है, और ये चूंकि मरफू है तो ये इससे भी पता चलता है कि ये वेरी गुड। अगर इतना सब अब बोलने लग जाए कि ये मरफू है, इसीलिए ये फाइल है खाला का। जब वो सब कर चुके तो सिर्फ करे नहीं बल्कि दुआ भी किए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात अदा किए, दुआई कलिमात हैं जो अपनी मेहनत और अल्लाह के हुक्म के लिहाज से कर रहे थे, कि उसकी कबूलियत की दुआ कर रहे थे, और उसको अब घर के बारे में दुआ कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, ये उनके कलिमात हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है। दिया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा
یعنی وہ اب یہ ماضی میں قرآن کا یہ مزاج ہے کہ وہ کہا نہیں، بلکہ جب بھی کعبے کو بناتے تھے ایک دن میں 1 منٹ میں تو بن نہیں گیا، اس کے بعد بھی وہاں پر عبادت ہوتی رہی، تو وہ دعا پورے قیامت کرتے تک رہے کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے رب سے. چلیے ربی، ربی جب یہ شیر کے ساتھ آ گیا تو اے میرے رب. ویری گڈ ہے میرے رب، یہ منادہ ہے، یہ پکارتے ہیں دعا میں ربی. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ربنا بھی کہتے ہیں، وہ اجتماعی دعا ہے. اگر خود انڈیویجول کر رہے ہیں تو ربی زدنی علما، اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد پہلے تو مخاطب کیا ہے رب. چلیے اس کے بعد کا ورڈ کیا ہے؟ ربی اجعل آ گیا، مطلب ریکویسٹ کی جا رہی ہے. جی ہاں، ریکویسٹ، یہ امر ہو گیا. امر کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو حکم دے رہے ہیں. جو امپریٹیو سینٹنس ہیں وہ حکمیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے. اللہ کو حکم تو نہیں دے سکتے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے عاجزی کر سکتے ہیں. وجعل، میں نے آئے میرے رب. وجعل کے معنی کیا ہے؟ بنا دے. جعل بنائیے، اے میرے رب بنا یا بنائیے. کس کو بنائیے؟ هذا اس کو بلدن، اس ملک کو، اس جگہ کو، اس شہر کو. اس شہر کو. ملک اب کے یہ بلدن اور حاضہ بلدن، خالی بلدن کا کیا مقام ہے؟ مفعول ہے یہاں ویری پہ، گڈ ویری گڈ. اس واسطے کیوں کہے آپ مفعول ہے؟ کیونکہ وہ منصوب ہے. منصوب ہے، اس لیے اس شہر کو اب اس کے بعد شہر وجعل بلدن بولتے تو پھر اب یہ کون سی بات مبہم ہو جاتی تھی، کون سے شہر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کنعان کی بات کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور شہر کی، مصر کی بات کر رہے ہیں؟ اب خاص طور سے جس شہر میں کعبے کو بنایا اس پورے شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ حاضہ بلدن، اس شہر کو بنائیے. کیا بنائیے؟ آمنن، امن کی. ویری گڈ. امن کی جگہ بنائیے. یہ دونوں میں کیا تعلق ہے، کیا ہے؟ بلدن آمنن، دونوں منصوب ہیں، بیچ میں بلدن ایک اسم ہے، آمنن میں نے امن والا، یہ بھی اسم ہے. تو یہ دونوں کا کیا مقام بن گیا؟ جعل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دونوں جعلہ کے مفعول ہو. ویری گڈ. مفعول بھی یہ اول ہو گیا، یہ ثانی ہو گیا، یہ ایک ہو گیا. دو ہوا کہ آپ اس شہر کو بنائیے، اس شہر کو، یہ ایک مفعول ہو گیا. کیا بنائیے؟ امن کی جگہ بنائیے. امن. دوسری دعا اس کے بعد آگے دعا کنٹینیوڈ ہے وا کے ساتھ، ورزق اہلہ. ورزق، یہ کیا ہو گیا؟ یہ پھر فعل امر ریکویسٹ آ گیا، فعل ہے اور اس میں رزق کی ریکویسٹ کی جائے کہ ان کے لیے رزق دے. ورزق اور رزق دیجئے، وہی ربی سے ربی جعل آیا تھا یہاں پر، ربی ورزق. ورزق اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ، ان کو رزق دیجئے. اور وہ کیسی جگہ تھی تو سب کو معلوم ہے کہ جب اپنے اس میں ہسٹری آف اسلام میں یہ واقعات پڑھ چکے ہیں، بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ وہاں پر اکیلے تھے، پھر وہ کس طرح بچے پیاس سے بے چین تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، وہاں پر کھجور رکھے اور پھر وہ پانی نکلا. تو پھر اس کے بعد بھی آج بھی وہاں پر اگرچہ کہ خود کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کھانے کی اتنی افراط ہے، حقیقت، اور پوری دنیا سے آتا ہے. پوری دنیا سے آتا ہے. تو وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ اہلہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اہلہ، اس کے ٹھہرنے والوں کو. تو یہ ٹھہرنے والے نہیں، اہلہو بلدن کی. بلدن. اہل کیسے کہتے ہیں؟ اہل جو ہے ہمارے گھر میں کون کون لوگ ہیں، اہل خانہ بھی ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر جتنے لوگ ہوں گے ان کے لیے آپ کیا فرمائیں؟ ان کو رزق دے. اب وہ رزق کون سا ہوگا؟ ہر قسم کا رزق ہوگا، لیکن خاص طور سے انہوں نے جو مانگا وہ کون سا ہے؟ پھلوں میں سے، پھلوں میں. وہ کھجور سب سے زیادہ وہاں پر ہوتا ہے. اب تو ہر قسم کا پھل
جتنے یہاں ملتے ہیں اس سے کئی جگہ وہاں پر ملتے ہیں. تو پھر پہلی سارا کہ اس کو امن کی جگہ. پھر اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ 4 مہینے محرم مہینے آتے تھے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کچھ بدلے نہیں ہوتے تھے، اور اس کو امن کی جگہ بنا دیا اللہ نے. اور پھر رزق کی افراد کے قیامت تک انشاءاللہ وہاں پر رزق ایسے ہی آتے رہے گا، اور وہ پھلوں کا رزق. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے یہ بڑا پیارا ایک لنک بنایا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ صرف ان کو میں انعام دوں گا جو ایمان والے ہیں، ظالمین کو نہیں دوں گا. اور اس کا رسپانس نظر آتا ہے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام صرف ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، من آمن منہم، کہ جو ایمان لائیں گے باللہ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور یوم الآخر کے اوپر. انہوں نے دعا کنٹینیو کی، دعا یہ والی پوری کی. تو میں سن رہا تھا پروفیسر نے بھی مینشن کیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا تھا، تو اسی خیال کے تحت انہوں نے دعا مانگتے مانگتے یہ بھی کیا کہ دعا مانگنے کے لیے من ذریتی کے بجائے مینشن کر دیا کہ ان کے لیے یہ رزق فراہم ہو، ان کے لیے یہ امن کا شہر بنے جو ایمان والے ہیں. دیکھیے ہمارے دانش یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ اس کے اوپر ہم کو غور کرنا ضروری ہے. رزاق، یہ اللہ رزاق ہیں، رزاق المسلمین نہیں ہے، رب ہیں. رب کے معنی بھی چیز عطا کرنے والے ہیں. رب المسلمین ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے. کافر کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. اب اس کے بعد مفسرین کا جو یہ خیال ہے کہ رزق کے بارے میں صرف ان کو دے جو آپ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جب کوئی چیز کا ریفرنس ہوتا ہے تو اس کے 2 ٹکڑوں میں سے کسی ایک ٹکڑے کی طرف بھی وہ دعا جا سکتی ہے. وجل ھذا بلدن جو ٹکڑا ہے، اس کا تعلق ان سے ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. یہ تو ایک اللہ کے رسول نہیں کہہ سکتے کہ رزق صرف ان کو دیجئے جو ان میں سے آپ پہ ایمان لائے. رزق تو سب کو دیں گے، جو بھی ہوگا وہاں ایک کیڑا بھی ہوگا تو اس کو دیں گے، ایک کوئی مکھی بھی ہوگی تو اس کو بھی رزق ملے گا، ہر انسان کو ملے گا، کافر کو بھی ملے گا. اس زمانے میں تو ہوتے تھے، آج شاید اس میں نہیں ہوتے ہیں. جو بھی ہوگا اس کو رزق ملے گا. رزق کو مخصوص نہیں کر سکتے. سر وہ بیسیکلی میں بھی کنٹینیو کر رہا تھا، انہوں نے واقعی پوری آیت کے حوالے سے جب وہ بات کی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک ٹکڑا ہے. یہ تو رزق کی سب کے لیے دعا مانگی، لیکن خاص طور سے وجل ھذا بلدن آمنم، اور صرف ان کے لیے اس شہر کو امن والا بنا دیجئے. اور ان کے اوپر لازم بات ہے، کفار کے لیے امن کی جگہ نہیں تھی، ان کو بعد میں نکالا گیا وہاں سے. اگلے سال تک کوئی مشرک یہاں نہیں رہے گا، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ان کے لیے امن کی جگہ نہیں ہوگی، ان کو وہاں سے نکالیں گے. تو اس ٹکڑے کا تعلق وجل ھذا بلدن آمنوں سے ہوگا. رزق کے بارے میں کوئی اللہ کا رسول نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ایمان والوں کو رزق دیجیے، دوسروں کو. وہ تو فرعون کو بھی اتنا دیے تھے، نمرود کو بھی اتنا دیے تھے کہ وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھ گیا تھا. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا. تو اکثر لوگ جو ہے پوری آیت کو، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ اللہ کے ایسے جلیل القدر رزق کی درخواست صرف ان کے لیے کر رہے ہیں جو ان میں سے ایمان لائے اور یوم آخرت پہ اور اللہ کے اوپر. ایسا نہیں. رزق تو وہ رزاق ہیں، جس کو پیدا کرتے ہیں اس کا رزق اللہ پہ ڈیو ہے، اللہ اس کو برابر رزق دیتے ہیں. اور پھر وہ شعر بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک پتھر کا کیڑا پتھر کے اندر ہے، وہ پتھر سے ہی اس کو رزق ملتا ہے. وہ صفی اورنگ آبادی کا شعر تھا، کئی بار کلاس میں سنا چکا ہوں. کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر کے دفتر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس تعلق سے انہوں نے جو دعا کی وہ یہ تو پہ نہیں بلکہ امن کے لیے. ایم آئی کلیئر دانش؟ جی جی. اب اس کے بعد ایک بات خالہ آ رہی ہے یہاں پر. اذ قال ابراہیم، بالکل واضح تھا کہ یہ خالہ کون ہے، یہ کس کی بات ڈائریکٹ اسپیچ
रिपीट हो रही है, अब फिर एक काला आ रहा है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट इट, हु इज द स्पीकर? इसमें कोई जो पिछले पिछले वाले में इब्राहिमो फाइल के साथ वाज़ेह हो गया था, यहाँ पर कोई ऐसा अलग से इसम नहीं है कि जिसमें वो मेंशन कर रहा हो कि कौन काला का फ़ेल कर रहा है। चलिए, तो फिर कौन ये है फिर आप बताइए। काला यहाँ पे अल्लाह ताला है। हाँ, कैसे मालूम हो गया हमको महजूब है अल्लाह ताला? क्योंकि इस पे इसम अलग से कोई मफ़ऊल के फ़ाइल के तौर पे नहीं आया, मरफ़ू इसम नहीं है। मुझे ये समझ में आया। गुड है, सही है। देखिए, यहाँ पर एक बात हो रही है, एक दुआ की जा रही है, कौन कर रहे हैं, किसके अल्फाज हैं, वो क्लियर यहाँ बता दिया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब इसको हम जब लेंगे तो ये जवाब दुआ है, दुआ का जवाब आ रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया को दुआ के जवाब भी वही के जरिए फौरी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए बता देते हैं कि तुम्हारी दुआ का क्या असर हुआ, और फिर उसी वक्त अल्लाह ने उनको जवाब भी दे दिया। तो खाला ये है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला, दोबारा खाला इब्राहिम नहीं है ये, बल्कि खाल अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए उनकी दुआ का जवाब दिया। वमन कफर, और जिसने इनकार किया, कुफ्र किया, फउमत्तिहु कलीला। बड़ा एक नाजुक मसला है, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो उम्मत मत्तिउहु खलीलन, क्या बात है। देखिए, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो जवाब है वो खाला तो रख दीजिए, अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया, वो मन कफरा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, बिल्कुल सही। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, लेकिन उसमें जो दूसरा है, वो जो ईमान नहीं लाया, वो इनकार किया, तौहीद से इनकार किया, रिसालत से इनकार किया, आखिरत से इनकार किया। अब उसके बारे में क्या है? फा उम्मतियु, इसका सब्जेक्ट क्या है? उम्मतियु क्या क्या है इसके अंदर? फा क्या है? फा इसमें वो आ गया अत्फ है, कंजंक्शन, अत्फ के तौर पे। अत्फ है। और वो जो है, अब जो दुआ है तुम जो, वो तो कबूल हो गई। उम्मतियु अलिफ आ जाने से इसका सब्जेक्ट कौन है? अल्लाह ताला। मैं मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला, लाजिम बात। उम्मती उहू, हू में क्या है फिर ये? वो फिर उसके लिए वो मन के साथ आ गए थे जिसने कफर किया, कि उसको भी मता दूंगा। वमन कफरा कफरा का, जिसने इनकार किया उसकी तरफ चला गया। हाँ, और उसको मैं मताए दुनिया दूंगा खलीलन। अब क्या समझे आप, मैं क्या समझा कुरान के इसको, कि जो कुफ्र करेगा उसको खलील दूंगा, कम दूंगा। मताए दुनिया है वो दूंगा, लेकिन कम दूंगा। ये क्या मतलब हुआ कि अल्लाह, ऐसा तो आज आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है। जो मुसलमानों को दिया जा रहा है उसके मुकाबले में काफिरों को कंपेयर करके देखिए कि उनको तो दुनिया में बहुत दिया जा रहा है, दिल भर के दिया जा रहा है। उनकी अगर कुछ नेकियां तो सारा उनको मिल रहा है। फिर ये अल्लाह कह रहे हैं कि फउम्मतिउहु खलीलन। अब ये खलीलन आने से क्या बलागत आ गई, क्या बलागत आ गई। ये तो बिल्कुल दुनिया को सामने रख के, इस टुकड़े को आप सामने रखिए, ये बिल्कुल मैच नहीं होगा। तो क्या फिर कुरान या अल्लाह का कलाम, अल्लाह का ये दावा गलत है कि मैं काफिरों को बहुत कम दूंगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि आखिरत के मुकाबले में कम दूंगा। देर यू आर, कौन है वो? बहुत ही अच्छा आदमी निकल गया बेचारा कहीं से। दिस इज द थिंग दैट, ये जो भी होगा इनके लिए ये दुनिया कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जरूरत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
पूरे हदीस की किताबों में कि जिसको एक दिन का रिस्क और अमन का दिन मिल गया उसको अल्लाह ने नवाज दिया। इन्हें उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन वो है जिस दिन एक दिन का उसको रिस्क मिल गया और अमन के साथ उसको मिल गया, उस पर कोई मुसीबत नहीं आई। तो इस तरह से ये जो भी उसको मिलेगा ये बहुत खलील है। क्या होगा, पूरी दुनिया भी मिल गई तो सब छोड़ के जाना है। लाखों घर हैं, लाखों का कारें हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, तो भी कोई चीज जो कुछ भी है खलील है। लेकिन उसके बाद जो है ये दोनों में कंपैरिजन है। जो ईमान लाएंगे अल्लाह पे और यौम आखिरत पे, उनके लिए तो फिर वो आखिरत की कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी जिसमें हर ख्वाहिश पूरी होगी। उनके क्या क्या वो जन्नत के बयान में बहुत जगह मक्की सूरतों में आया है। और बहुमती खलीलन, ये खलीलन ये बिल्कुल उसने बिल्कुल 100% सही बात की कि in comparison to the hereafter, what I will give the kafirin or the disbeliever will be nothing. बड़ा अहम टुकड़ा है ये। और फिर ये बात का कि रिस्क दुआ जो है कोई रसूल सिर्फ ईमान लाने वालों के लिए नहीं करते, बल्कि अल्लाह तो सबको रिस्क देते हैं। मतलब वो जो आप पीछे बात कह रहे थे कि बलदन के लिए और रिस्क के लिए डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे अल्लाह की तरफ से भी आ गया कि रिस्क तो बेतहाशा दूंगा कुफर करने वालों को भी उसमें it will be nothing in comparison to उनका मुकाम क्या हो गया ये बता दे रहे हैं। यहाँ तो सब मिल जाएगा, जितना कितना खाता है इंसान, कितना खाएगा, वो पेट का हिसाब कितना खाएगा, जितना एक बार बिरयानी बन गई क्या सब खा ले सकता है। वो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि एक दाना भी उसके बाद नहीं खा सकता। फिर सुम्मा आया, ये भी अत्फ है, हुरूफ है, अत्फ जो है वो 10 हैं, उसमें फा भी है, सुम्मा भी है, वा भी है, तो फिर उसका सुम्मा भी हर्फ अत्फ में आता है। अभी आपको 3 तो मालूम हो गया, वा फा सुम्मा। चलिए, तो तीसरा है सुम्मा हर्फ अत्फ के बाद जो है फिर क्या आ रहा है, मतलब उसके बाद उनको जो है वो अस्तरा क्या है, अस्तरा मतलब फोर्स करना, मजबूर करना किसी चीज से उन्हें किसी चीज में मुब्तला होने को, जैसे वो हलाल और हराम के आयत में अस्तरा जो आता है ना कि ये मुर्दार खून फलां फलां लामुल खंजीर हराम किए गए हैं, लेकिन अगर कोई मजबूर हो जाए, जान का खतरा बन जाए, तो इतना खा सकता है कि जान बच जाए। वहाँ हराम भी उसके लिए हलाल हो जाता है, उसकी इजाजत दी गई। तो इसी तरह से इस तरह माने परेशानी में घर जाना, पकड़े जाना। फिर ये अलिफ आ जाने से कौन है इसका सब्जेक्ट, अस्तरा, अल्लाह ताला। मैं हूँ, मैं कौन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला। दुनिया में जो दूंगा वो खलील है आखिरत के मुकाबले में। फिर सुम्मा अत्फ आ गया, लेकिन उसके बाद मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे मुब्तला करूंगा। उसको किसको, मन कफरा, जो भी कुफ्र किया, कहाँ पर पकड़ूंगा, कहाँ पर उसको ले जाऊंगा, इला अज़ाबिन नार, हाँ, जहन्नम की तरफ ले जाऊंगा, उसके अजाब की तरफ। वेरी गुड। और उसको जो है वहां पर पकड़ूंगा। इस दुनिया में तो उसकी कोई हो भी सकती है, पकड़ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और हमारे डॉक्टर असरार अहमद के भी कैसेट आप सुनते होंगे, आजकल तो बहुत गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भी कहा है कि ये जो भी अजाब आते हैं ये काफिरों पे भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर मोमिन अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता है तो उसकी आजमाइश के लिए, उसको सही करने के लिए उनके कैसे वो बहुत ज्यादा आजकल वीडियो चल रहा है, हर थोड़े दिन पे व्हाट्सएप पे उनका वो पीस के पकड़ जो होती है, आजमाइश जो होती है, वो मोमिनीन की होती है। दुनिया में तो काफिरों को छूट ही छूट है, खूब मिलेगा। चलिए,
تو پھر یہاں تو ان کو خلیل دوں گا. یہ خلیل اصل میں وہ خلیل نہیں ہے جو کوانٹٹی میں دنیا کی چاہے کچھ بھی دے دے, آدھی دنیا بھی دے دے, تو آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اس کے بعد جو ہوگا آئی ول کیچ ہم الی عذاب النار, پھر نار کے طرف میں اسے پکڑوں. پھر اس کے آخری ٹکڑا یہ پوری آیت کا کنکلوژن ہے, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. بہت ہی بری جگہ ہے, مصیر ہے کہ میں نے بری. بہت برا ہے نا. مصیر کہاں سے آیا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مسئلہ سے مسرا نہیں, مصیر میم لگے گا تو وہ اسم بنے گا. اس میں اس میں مکان ہوگا کسی چیز جگہ, سجدہ سے مسجد بنی, اسی طرح سے مصیر میم لگنے سے اسم بن رہا ہے. اس میں مکان ہے, جگہ کے لیے آ رہا ہے, سارا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کی جگہ. اب جب وہ لوٹیں گے, وہ کہاں لوٹیں گے؟ وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے, پکڑ ان کی کہاں ہوگی؟ بری جگہ بری جگہ. اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے, بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے. وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے. کون سی جگہ ہے وہ؟ جہنم. کیا جہنم کا. اب یہ آیت پوری کھل کے آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کعبہ بنا رہے تھے, بعد میں بھی لوگوں کے لیے دعا کی, اس شہر کے لیے دعا کی, ان کے رزق کے لیے دعا کی, اور رزق تو سب کو دیجیے لیکن امن کی جگہ صرف مومنین کے لیے بنائیے. پھر اس کے بعد اللہ کا جواب آ گیا کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اور ان سب کو دے رہا ہوں, لیکن جو بھی کفر کرے گا اس کو دنیا میں جو بھی ہوگا وہ خلیل ہے ان کمپیریزن ٹو دا ہیئر آفٹر. اور اس کے بعد ثم عطفہ گیا, اسے میں پھر پکڑوں گا عذاب النار میں. پھر یہ الف لام کے ساتھ نار آیا. میں کسی وقت بتا چکا ہوں کہ نار اور النار میں فرق کیا ہے. یہ وہ نار ہے جس میں یہ خودہ الناس, جس کا ایندھن لوگ ہوں گے, اور والحجارہ, اور وہ بت ہوں گے یا وہ پتھر ہوں گے, تو اس عذاب کی طرف لے جاؤں گا. اور یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اینی کوشچن آن اٹ؟ ڈاکٹر صاحب اچھا کمنٹ کرتے ہیں مودودی صاحب کے حوالے سے, اور کوئی تو کم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں مودودی صاحب؟ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تو وہی طریقے سے دعا کری تھی جیسے دانش کہہ رہے تھے کہ جو نیک ہوں ان کو رزق دینا, لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلیریفائی کیا کہ رزق جو ہے وہ سب کو ملے گا, لیکن بعد میں ان کو سزا ملے گی. صرف اتنی سی بات. بہرحال ہر ایک کا اپنا اپروچ ہے. دوسرے مفسرین ان کا یہ ہے کہ کوئی نبی, اللہ کا نبی, رزق کے بارے میں دعا نہیں کر سکتا کہ صرف مومنین کو دو, بلکہ یہ صرف دوسروں کا جو خیال تھا جس سے میں متفق ہوا وہ یہی ہے کہ بس یہ. پھر اللہ نے فرما دیا کہ دوں گا, سب کو دوں گا, لیکن کافروں کو بہت ہی دنیا میں جو بھی دوں گا وہ کثیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور کوئی صاحب ہے سوال؟ سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی جو اس میں سن رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ ایک حدیث کا ریفرنس دے کے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کی حیثیت کی بات کی گئی تھی کہ اللہ کے قریب اس پوری دنیا کی جو مال و متاع ہے اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں, اس سے بھی کم ہے. بالکل. اس حساب سے دیکھا جائے تو چاہے کفار کو پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ ملے وہ بھی قلیل ہوگی. ایسے آپ نے بتایا کہ کمپیریزن تو آخرہ دیکھیں تو وہ مطلب یہاں اگر ہمیں لگے بھی کہ کفار کو بہت مل رہا ہے تو حقیقت تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت تو اس کی دنیا کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. بالکل صحیح حدیث ہے وہ کہ ایک مچھر پر کے برابر بھی اللہ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. چلیے shall we move to the next آیا. چلیے کس کی باری ہے؟ دوسرا 127 کون ہے؟ سر افسار بھائی کی باری. چلیے افسر جلدی آج کم از کم 4 تو ہونی چاہیے انشاءاللہ. روز 2 ہی ہو رہی تھی, 3 ہو رہی تھی, لیکن میں 6 کے ٹارگٹ میں لانا چاہ رہا ہوں اپنی کلاس.
कमान आप थोड़ा तैयार होके आए तो बड़ी आसानी से 2 आयतें हो गई, मुझे थोड़ा कम बोलना पड़ा सिर्फ तफसीरी लिहाज से। और अफसार कहाँ हैं? आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल भी था मेरा। क्या, किस पे था? पिछली आयत पे? लिया है। फरमाइए जल्दी। ये था कि वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं उस शहर के लिए अमन और रिस्क की, तो अल्लाह ताला जवाब में ये कर रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए, तो उसमें ये था कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तब तक काफिरों को भी देंगे, उसके बाद में फिर अमन काफिरों के लिए नहीं है वहाँ पर और ना रिस्क है उनके लिए। ये कहाँ से लाए? ये कहाँ से लाए कि हुजूर की आमद का भी जिक्र हो गया और उस वक्त तक जो है काफिरों को भी रिस्क देंगे? सब कहाँ से लाए? वो शहर के लिए, क्योंकि उस शहर में सिर्फ ईमान वालों के लिए। उसका आयत का मतलब तो नहीं है, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हज के लिए तशरीफ ले गए तो उस वक्त कुफार को वहां से आने का हुक्म नहीं था, फिर वो सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन आयत में ये सारा जिक्र है। इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर की खड़ी लाना, अगर कोई कहा है, कहाँ तुम पढ़े मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं पढ़ा कि ऐसा कोई बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहे हैं कि हुजूर की आमद तक। इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हर मुफस्सिर अपने लिहाज से सोचता है कि उनको अमन में रहेंगे, वल्लाहु आलम। मगर उसके बहस में जाने से बेहतर ये है कि हम जैसे सीधा सीधा समझ रहे हैं, दैट इज मच बेटर। उसको बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर बात में कंफ्यूजन और फिर एक के बाद एक बात निकलती ही जाएगी। चलिए अपनी आयत पे आ जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माइलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वेरी गुड समान कौन जल्दी। अब मेरे बोलने से पहले आप फटाफट शुरू हो जाना। वाव जो है वाह तो अत्फ हो गया, फिर इस भी जो टाइम फ्रेज वो जो याद करो और उस वक्त की बात जब यानी वो अब उसके बाद फिर वो उस वक्त को भी याद करो, या फिर ये मफूल फी है। चलिए बात कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सा वक्त है? जब वो खड़ा कर रहे थे, नहीं खड़ा कर रहे थे बल्कि नहीं, भाई यही तो चीज है। तुमको थोड़ी सी ग्रामर से एलर्जी है मुझे मालूम है, लेकिन बाबा जिस थोड़ा सा समझो, यरफऊ सिंगुलर है कि डुअल है कि प्लूरल है? ये रफा यरफऊ, रफा के माने वो उठाया, यरफऊ वो उठाता है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? वो उठाता है तो सिंगुलर। सिंगुलर। यहाँ इसम कितने आ रहे हैं? 2। कौन से? इब्राहिम। दोनों के ऊपर क्या है? दोनों के ऊपर पेश है। दोनों पे पेश है, तो दोनों क्या हुए? फाइल हुए जी। तो दोनों फाइल हुए, तो यरफऊ कहीं भी यहाँ पर जुड़ता नहीं है, वो इज यरफानी बोलना था, डुअल की कंजुगेशन आना चाहिए था। दोनों जब उठा रहे थे, है ना। अब उसके बाद हमको कैसे समझेंगे कि ये यरफऊ क्यों आया, उसका ताल्लुक किससे है, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो नाम आया उसका क्या मुकाम है, ये मुझे थोड़ा सा समझा दो। दैट इज द मेन थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान। यरफा सिंगुलर के लिए है, यरफऊ जो आया है वो एक आदमी के लिए आता है जब वो उठा रहे हैं। अब ये इसके साथ आने से अगरचे के मुजारे है, लेकिन माजी के मायने निकलते हैं। वक्त का जिक्र आ गया, उस वक्त किसी भी जबान में होता है, उसको जो है मुजारे या हाल में बयान करता है, लेकिन वो जाता है माजी की तरफ, इसकी वजह से। चलिए, जब वो उठा रहे थे, कौन उठा रहा था? उठा रहे थे बोले तो पूरा तर्जुमा खराब हो गया। वो उठा रहे थे नहीं, इज यरफऊ वो उठा रहा था। कौन थे वो?
وہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی نام ہے، ایک ہی فائل ہے، یرفعو ابراہیم، ابراہیم پہ دمہ ہے، ایک ہی فائل ہے۔ کیا اٹھا رہے تھے؟ قواعد قاعدہ سے اس کا ہاں قاعدہ جیسے ویری گڈ، قاعدہ کے میں نے ایک تو قاعدہ ہوتا ہے، نماز میں بھی قاعدہ ہوتا ہے، قعود بیٹھنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قواعد جمع قاعدے کی ہے، اس کے معنی کیا نکلیں گے؟ اب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنا بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھا رہے تھے، ایسا نہیں، بلکہ قواعد کے معنی کیا ہو گئے؟ اس میں جمع ہے اس کے فاؤنڈیشن کو جو فاؤنڈیشن، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، کس کی شاید کس کی بنیادوں کو؟ اس گھر کی من البیت، یہ متعلق ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے وا آیا تو وا کا کیا مقام ہے؟ تو ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔ نہیں کہاں ہے ہیلپ کا؟ ہیلپ نہیں ہے بابا، کہیں ہیلپ کا نام ہی نہیں ہے، ہیلپ کا کوئی عطف ہے اطفا جانے سے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس فعل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کام ابراہیم ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ والاسماعیل۔ اگر یہ جملہ ایسا ہوتا اذ یرفعان ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل یرفعانی ہوتا تو دونوں سے اس کا تعلق ہوتا تھا کہ وہ دونوں جب اٹھا رہے تھے بنیادیں۔ ذکر تو صرف ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس کے بعد عطف کے بعد یہ لایا تو اسماعیل جو ہے یہ یرفعو کے اوپر عطف ہوا، ابراہیم کے اوپر عطف ہوا، اور پھر اس کا سبجیکٹ ایک ہی ہے۔ جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بنیادیں میرے گھر کی یا اس خاص گھر کی، اور اسماعیل بھی ہے نا، اب اس میں ہیلپ کر رہے تھے کچھ نہیں ایسا، اور اسماعیل بھی تھے۔ اب آ گیا دونوں، لیکن اس ورب میں دونوں نہیں ہے، کام تو یہ ان کا ہے، صرف ایک فائل کے ساتھ ہے، اور پھر اور اسماعیل بھی۔ Are you following? Are you following how to understand is یرفعو یرفعانی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ہوگا تو اس کے دو سبجیکٹ کیسے آئیں گے؟ عطف کے ساتھ نہیں آتے پھر؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یرفعو صرف سنگولر کے لیے ہے، وہ سنگولر کون ہے جو اٹھا رہے ہیں؟ اٹھا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بس ختم، دعائیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ عطف کے بعد اور اسماعیل بھی تھے، اسماعیل بھی۔ Am I clear on this point? ہاں چلیے، تو اب اس کے بعد انہوں نے جو کہا یہ کلر میں پورا ڈائریکٹ اسپیچ ہے، وہ سوری تقبل منا ربنا تقبل منا۔ کون سی ہے تو یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں 128 پڑھ رہے تھے، 127 ہے نا؟ ہاں چلیے، پھر ان کے ڈائریکٹ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ منا کون ہے؟ ہمارا اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے تو کیا ہوتا تھا؟ منی۔ ہاں، ربنا تقبل منی کہتے تھے۔ اب وہ عطف کے پاس دونوں تھے، اب چونکہ فرسٹ پرسن میں ڈویل نہیں ہوتا تو دونوں کی طرف سے وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے، دونوں مل کے یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا۔ یا ربنا کیا ہے؟ اے ہمارے رب، کیا ہے؟ یہ ندا ہے۔ ویری گڈ، ندا ہے، اور پھر اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ تقبل کیا ہے؟ کہ قبول کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تا جیسو، ہاں ویری گڈ ویری گڈ، اللہ کے لیے، ہاں تاکہ ہے اللہ کے لیے تو قبول کر۔ تو ہے اس کا سبجیکٹ ہے، تو قبول کر، کس کی طرف سے؟ منا، ہم لوگوں کی طرف سے۔ بس ہم دونوں کی طرف سے، وہ دونوں تھے۔ یہ ہمارا جو کام ہے، کعبے کو جو ہم تعمیر کر رہے ہیں، اس کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے تھے۔ اور یہ بڑے آداب، یہ فقہی مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو تو یہ ضرور کہو کہ ربی تقبل منی، اللہ اس نیکی کو قبول فرمائیے، کہیں اس میں میرے اندر الزام نہ آ جائے، یا میں یہ سمجھوں کہ میں اس نیکی کا کرنے والا ہوں
वैसा नहीं, जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी इंसान कोई नेकी नहीं कर सकता। तो हर नेकी पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, अल्लाह से कबूलियत की दुआ भी करना है। तो ये एक फ़िक़ही मसला बन जाता है कि ये जलीलुल क़दर जो अल्लाह के नबी और पैगंबर थे, उनके इस काम के बाद ये भी कह रहे थे कि ये काम हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, आपकी रज़ा के लिए, आपके हुक्म से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस काम को आप कबूल कर लें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर उसमें थोड़ा भी गुरूर आ गया या थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, व्हाट इज इट कॉल्ड, रिया आ जाए, दिखावा आ जाए, तो वो अमल इंसान के मुंह पे मार दिया जाता है ना। वो बड़ी मशहूर बुखारी की पहली हदीस है कि जहन्नुम का इफ्तिताह ही जो है किसी शहीद से, आलिम दीन से और खारी से होगा, और फिर उनसे पूछा जाएगा कि तुम ये नेमतें दिया था उसका क्या करे, वो आपकी रजा के लिए मैं बैटरी जा रही है, चलिए मैं आपकी रजा के लिए कहेगा तो अल्लाह फरमाएंगे कि तू झूठा है, तू मेरे लिए नहीं कर रहा था बल्कि जिसलिए कर रहा था लोग तुझे ही करे, रिया आ जाएगी। चलिए उसके बाद फिर उन्होंने अल्लाह का समीउल अलीम, ये इनका जुमला है का जैसा अल्लाह सुब्हान तआला के लिए है, इन्ना का इसम है, इन्ना का इसम है, और अंता भी वही का के लिए और स्ट्रेस के लिए है एक्स्ट्रा, और अस्समी अल अलीम दोनों वो। तो ये इसका थोड़ा सा टाइम नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ कि इसको जो समझने का तरीका ये, इन्ना का जुमला आपने कहा, इन्ना का, इन्ना आ गया, इन्ना के बाद का आ गया, और उसका ये इस्म हो गया। उसके बाद ये पूरी खबर है, अंता समीउल अलीम, एक खाली अंता नहीं बल्कि ये पूरी खबर है कि आप बड़े सुनने वाले और जानने वाले। अब उसके बाद क्या होगा, ये पूरी अगर खबर है तो ये अंता का क्या मुकाम होगा, जुमला किस किस्म का होगा, ये इस्मिया जुमला बन जाएगा। इन्ना से निकल गया, इन्ना का जो खबर है, अंता समीउल अलीम पूरी खबर है, और फिर अंता समीउल अलीम ये कौन सा टुकड़ा है, ये इस्मिया जुमला है। इस्मिया जुमला के दो पार्ट होते हैं, अंता क्या होगा, फिर इस्म होगा, क्या कहते हैं उसे, इस्मिया जुमले के दो पार्ट को क्या कहते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा खबर। अब ये अंता से समीउल अलीम इस्मिया जुमला है, अंता उसका मुब्तदा है और समीउल अलीम ये उसकी खबर है। खबर नंबर 1 आप समी हैं और नंबर 2 अलीम है। अल अलीम, चलिए हो गया ये टुकड़ा, और फिर ये बेल भी हो गया। हम 3 कर सके, सॉरी, मगर अगर आप लोग थोड़ा तैयार होके आए खुद मेरे बोलने से पहले आप ये रिश्ते बता दें इस्म फेल वगैरह के, तो फिर मैं तफसीर में जो कुछ मुझे आता है वो उस हद तक मैं आपको बता सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह मेरा ये टारगेट है कि हम कम से कम थोड़े दिन में 6 आयतें क्लास में कर सके, और डेट वॉज वेरी इजी। हमारी आफ्टरनून क्लास में 6-7 हो जाती हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर भी होगी, लेकिन थोड़ा सा जिसकी अब आगे नाम आ रहे हैं, प्लीज जस्ट रिफर टू ईच वर्ड, उसके जो फाइल हैं कौन है, इसमें तो क्या ताल्लुक है, किससे ताल्लुक है, थोड़ा देख के आए और जल्दी से उसको बता दें। बाकी जो तफसीर है वो हम उसको करते रहेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इकबाल तो नहीं होंगे, नहीं आने वाले थे। पार्टिसिपेंट बता देना था, तो फिर मंडे प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऑलरेडी हमारे वो व्हाट्सएप पे भी डाल दिए, कल हम डिसाइड करे थे कौन सी आयतें कौन पढ़ेगा, एंड इट्स दानिश ने डाल भी दिया है कि अफसर की अभी 2 और आयतें हैं। अफसर भाई की है, उसके बाद सिस्टर हुमैरा की, उसके साथ सॉरी पहले साजिदा की 128 29 30 है और हुमैरा की 31 32। नेक्स्ट क्लास में मैं और बाकी क्या साइन कर देता हूँ। जी जी जी, छोटा सा
जी 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 जल्दी अभी नमाज का वक्त हो सर वो रब्बना तकब्बल मिन्ना जो है ना, तो मिन्ना हम सब की तरफ से है ना, डुएल तो नहीं है वो? नहीं डुअल के लिए डुअल का कोई फर्स्ट पर्सन नहीं होता ना, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल ही होता है। अना नाहनु ये हाँ होंगे तो मिन्ना कहेंगे ये इसमें। ना ही होगा, ठीक है हाँ, ठीक वेरी गुड। ठीक। चलिए थैंक यू सर। तो अब दुआ कौन करेगा जल्दी से, छोटी सी दुआ, इसलिए कि मस्जिद तक पहुंचना है, 25 पे जमात होगी। छोटी सी आज जल्दी। मेरा भाभी से ही करा देना था, उनकी बर्थडे है आज तो। इसके मेरा भाभी की बर्थडे है आज तो। अच्छा मुबारक। चलो फिर चलो भाई अंसार के रिकमेंडेशन पे छोटी सी दुआ करो, मेरा जल्दी करो, तुम्हारी बर्थडे बहुत मुबारक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमें कुरान के तमाम 5 हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें कहीं पढ़ने में, समझने में, सीखने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे आप अपनी रहमत से माफ फरमाइए, और हमें इस काम में दिलचस्पी और पैदा कीजिए, और सैयद साहब को अल्लाह ताला और ताकत, सेहत और हिम्मत अता फरमाए, ताकि वो इसी तरह हमारी रहनुमाई करते रहें, और इसको हम उससे ज्यादा ये कि अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए मेरी तरफ से, बना तकब्बल तरफ से कबूल मिन्ना फरमाए। चलिए इंशाअल्लाह आमीन। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल चलिए आलमीन। इंशाल्लाह फ्राइडे क्लास में मिलेंगे, वो अलग क्लास इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। इसको मैं बंद करके रख देता हूँ। इससे